شام کنارے 7واں انشا، بارسلونا ایک جھلک، انشے سفرنامہ، شارق علی، ویلیو ورسٹی۔ پارک گوئل کے مرکزی گیٹ سے باہر آ کر سامنے کھڑی پیلی ٹیکسی میں سوار ہونے ہی میں عافیت جانی۔ تھکن اتنی زیادہ تھی کہ قریبی میٹرو اسٹیشن یا بس اسٹاپ تک جانے کی ہمت نہیں تھی۔ بوڑھے سے بے حد خوش اخلاق پابلو نامی ہسپانوی ڈرائیور نے جس مہارت اور تیز رفتاری سے ٹیکسی چلانا شروع کی تو بالکل اندازہ نہ ہوتا تھا کہ وہ 70 سے تجاوز کر چکا ہے۔ پھر ہم شہر کی سڑکوں سے ہو کر ساحل سمندر کی سمت تیزی سے بڑھنے لگے۔ راہ چلتے لوگوں کو دیکھ کر فٹ بال کے لیے اس قوم کی دیوانگی کا خیال آیا۔ اسپین کی ٹیم 2008 سے 2013 تک فیفا رینکنگ میں سر فہرست تھی۔ پھر 800 برس سے منایا جانے والا فیسٹا تہوار بھی تو یہیں منایا جاتا ہے، جس میں آگے دوڑتے ہجوم کا تعاقب بھاگتے ہوئے سینگدار بھینسے کرتے ہیں۔ میں سوچنے لگا کہ اس بوڑھے ٹیکسی ڈرائیور کے ہم نام پابلو پکاسو نے بھی تو اپنے شب و روز اسی شہر میں گزارے تھے، شاید وہ بھی ایسا ہی چاق و چوبند ہو۔ اس قدر کام کرنے والے لوگ کم ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں اس نے 50,000 تصویریں، گرافکس، کولاجز اور اسکیچز کا اثاثہ چھوڑا تھا۔ یوں لگتا ہے جیسے وہ مسلسل کام کے دوران خود کو بار بار دریافت کرتا اور نئی نئی راہوں کی سمت چل نکلتا ہے۔ بالآخر اس نے اپنی شناخت کیوبزم میں ڈھونڈ لی تھی۔ وہ 1881 میں ملاگا میں پیدا ہوا، لیکن ماں باپ کے ساتھ بچپن ہی میں بارسلونا آ گیا اور پھر زندگی کا بیشتر حصہ اسی شہر میں گزارا۔ 7 سال کی عمر میں والد کی سرپرستی میں اسکیچز بنانا شروع کیے اور 15 سال کی عمر میں گھر پر اسٹوڈیو قائم کیا۔ پھر اس نے بارسلونا اور میڈرڈ کے مشہور زمانہ آرٹ اسکولوں سے روایتی تعلیم مکمل کی۔ پیرس کے قیام کے دوران اس نے مقامی اور عالمی سطح کے مصوروں سے غیر روایتی طور پر بھی بہت کچھ سیکھا۔ وہ اپنے بھرپور فنکارانہ اثاثے کی وجہ سے دنیا بھر میں یاد رکھا جائے گا۔ 15 منٹ کے سفر کے بعد ہم ایک مرکزی شاہراہ کے کشادہ چوک پر پہنچے، جس کے ارد گرد بلند و بالا جدید عمارتیں تھیں اور سامنے ساحل سمندر کے اوپر تعمیر کیا ہوا پل، جو سمندر کے کنارے سے آگے بڑھ کر خاصے گہرے پانیوں تک پہنچ رہا تھا۔ پل کے ایک جانب ساحلی میدان تھا اور دوسری جانب مرینا کے نیلے پانیوں میں کھڑی سینکڑوں موٹر بوٹس، ساتھ ہی بوٹ کلب کی لکڑی سے بنی سفید رنگ کی جدید عمارت، اور پیچھے دوسری جانب بھی ایک اور کشادہ ساحلی میدان۔ ٹیکسی ڈرائیور نے اشارہ کر کے ہمیں مرینا کے دونوں جانب کے ساحلوں پر تھوڑا تھوڑا وقت گزارنے کی نصیحت کی، یہ کہہ کر کہ دونوں کا مزاج ایک دوسرے سے ذرا مختلف ہے۔ بارسلونا کی ساحلی تعمیرات انجینئرنگ کا کمال ہیں اور آج اس کا شمار دنیا کے حسین ترین ساحلوں میں ہوتا ہے۔ یہ بات کم لوگ جانتے ہیں کہ کچھ سال پہلے تک یہی ساحل پتھریلے اور غیر آباد تھے۔ پھر 1992 کے اولمپکس کی تیاری میں مصر سے ریت بحری جہازوں میں امپورٹ کی گئی اور شہر کے اس 2 میل لمبے ساحل پر پھیلائی گئی۔ ساتھ ہی واٹر فرنٹ کی تعمیر اس مہارت سے کی گئی کہ جس کی دنیا بھر میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ آج یہاں نرم ریت سے ڈھکے ساحل ہیں، سینکڑوں کشتیوں کی قیام گاہ مرینا ہے، طویل پیدل گزرگاہوں کے سلسلے ہیں جن کے کنارے سجی دکانیں، ریستوران اور نائٹ کلب سے آراستہ شبینہ زندگی کی ہمہ ہمی ہے۔ ہم پل کی سیڑھیاں اتر کر اس دلکش ساحل سے ملاقات کے لیے بارسلونا کی حسین شام کا ہاتھ تھامے لہروں کی جانب بڑھے۔ جاری ہے ویلیو ورسٹی، شارق علی۔